بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ حروف تہجی کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے الف، اس میں ہے آبادی۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران جگہ کو آباد کرتا ہے، جگہ ویران ہے، یا کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ان کو آباد کیے ہوئے ہے، اور جو ان چیزوں کے مشابہ ہے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ان کے مشابہ ہے، ان کو آباد کر رہا ہے، تو یہ دین اور عقل، صلاح اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ویران زمین کو خود آباد کرتا ہے، خود آباد کر رہا ہے، جیسے سرائے یا دکان وغیرہ بناتا ہے، تو یہ اس جہان کے فائدے اور خیر کی دلیل ہے۔ اور اگر آباد جگہ کو ویران دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھے، آباد جگہ ہے، اس میں اپنے آپ کو مقیم دیکھتا ہے، وہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ آبادی کے اندازے پر جتنا آبادی بڑی ہے، چھوٹی ہے، جتنا ہے، اس کے اندازے پر خیر اور نفع پائے گا۔ اگر چھوٹی آبادی ہے تو چھوٹا نفع پائے گا، اگر بڑی آبادی ہے تو زیادہ نفع پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے، یعنی آباد جگہ میں نہیں ہے، بربیان علاقہ ہے، بے آباد ہے، وہاں اس پر اپنے آپ کو مقیم دیکھا ہے، تو پھر اس تعبیر کے خلاف ہوگا، یعنی شر اور فساد اور نقصان پائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آبادی کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1، اس جہان کے کاموں کی صلاح۔ نمبر 2، خیر اور منفعت۔ نمبر 3، مراد و کامرانی، یعنی مراد پا لینا، کامرانی اور کامیابی کا مل جانا۔ نمبر 4، بند کاموں کا کھلنا۔ اب چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف، آب یعنی پانی۔ تمام چیزوں کی زندگی پانی سے ہے، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمان حق تعالی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ سطح آب پر، یعنی پانی کی سطح پر پانی کی طرح چلتا ہے، جیسے دریا اور نہر کا پانی، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے، زیادہ پیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز، لمبی عمر ہوگی اور خوش عیش ہوگا، خوشی میں اور عیش میں رہے گا۔ اور اگر گدلا یا شور پانی پیا ہے، خراب پانی پیا ہے، تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے، لمبی عمر بھی نہیں ہوگی اور خوش خرم بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے، تو دلیل ہے کہ تمام جہان کا اور بعض کہتے ہیں کہ اس آب دریا کے پینے کی قدر پر بزرگی اور مال و نعمت حاصل کرے گا، جتنا پانی پیے گا اتنا قدر اور نعمت حاصل کرے گا۔ اگر پانی مصفہ اور صاف ہے تو پھر یہ تو بزرگی اور قدر پائے گا، اگر پانی گدلا ہے تو اس کو رنج اور سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ پانی گرم پیتا ہے تو بیماری اور رنج کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس پر پانی گرم گرایا گیا ہے، اوپر ڈالا گیا ہے، تو اس کو خبر نہیں ہے، اس چیز کی پتہ نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو سخت غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں گرا ہے، پانی کے اندر، تو دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر پانی پیالے میں اٹھائے ہوئے ہو تو دلیل ہے کہ مال اور زندگی پر فریفتہ ہوگا، مال پر اور زندگی کی طرف جو ہے نا اس کا رجحان زیادہ ہوگا۔
حد سے زیادہ فریفتہ ہو جائے گا۔ اور اگر کانچ کے پیالے میں، شیشے کے پیالے میں اپنی عورت کو پانی دیا، اور یعنی کانچ کے پیالے کو عورتوں کے جوہر کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور پانی جو کانچ کے پیالے میں ہے اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو بیوی مرے گی اور بچہ رہے گا، اور اگر پانی گرا اور پیالہ خالی رہا تو دلیل ہے کہ بچہ مرے گا اور عورت بچ رہے گی۔ اور اگر دیکھا کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے ان کو، بس ایسے دیتا رہتا ہے، تو دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ جس گھر میں پانی گرا ہوا تھا اس کے اندر داخل ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ غمگین متفکر ہوگا، فکر مند ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ پیالے کے صاف پانی کو، پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے صاف ہے، اس کو کتے کی طرح پیا ہے، جیسے کتا زبان کے ساتھ لگتا ہے ایسے زبان کے ساتھ پیتا ہے، اسی طرح اگر پیا ہے تو دلیل ہے عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا۔ لیکن ایسا کام کرے گا کہ بلا اور فتنہ میں پڑے گا، مصیبت میں پڑے گا۔ اور اگر مال تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخشے گا اور خیرات میں خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر پانی کو وقت پر زیادہ ہوئے دیکھے، یہ وقت پر زیادہ ہو گیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس سال میں نعمت کی فراخی ہوگی۔ اور اگر پانی دیکھے اور زمین میں جذب ہو جائے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی، عام لوگوں کو آرام حاصل ہوگا۔ فرمان حق تعالی ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر اور پانی گہرائی میں گیا۔ اور اگر دیکھے کہ پانی لوگوں کے سروں پر چڑھا جاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال اس ملک میں نعمت اور فراخی ہوگی۔ فرمان حق تعالی شانہ ہے انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو خوب اچھی طرح گرایا۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور عیش خوشی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھر میں گدلا پانی ہے، گدلے پانی پر کھڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے، یعنی خوشی نہیں ملے گی، غم ملے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باغ اور زراعت یعنی کھیتی کو دریاؤں اور نہروں سے پانی دینا غم اور اندوہ سے، پریشانی سے خلاصی اور مال کی دلیل ہے، اور لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں جاتا ہے اور اس وقت اس کا جسم مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو دلیل ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام میں مشغول ہوگا اور اس کا قول اس کام میں اور دوسرے کاموں میں مقبول ہوگا، یعنی اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر صاف پانی میں جائے اور اس میں جسم چھپ جائے تو قوت دین اور توکل برخدا، یعنی اللہ رب العزت پر توکل اور استقامت کی دلیل ہے، ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پانی باغ میں جاتا ہے تو عورت سے ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر اپنے اوپر صاف پانی کو گرتا دیکھے تو دلیل ہے اس سے خیر و منفعت پہنچے گی، اس کو نفع پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس پر گدلا پانی، خراب پانی گرا ہے تو اس سے نقصان پانے کی دلیل ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب کے اندر پانی میں جانے کی تعبیر 5 وجہ پر بتاتے ہیں۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 قوت، نمبر 3 مشکل کام، نمبر 4 مصاحبت، دوستی، محبت، پیار، نمبر 5 رئیس شہر کی طرف سے کوئی کام، شہر کا جو بڑا ہے اس کی طرف سے۔ یاد رکھو کہ تعبیر 12 حرف با میں بیان کریں گے، اور آب چشمہ، آب چاہ اور آب جو حرف جیم میں بیان کریں گے، اور آب دریا حرف دال میں، اور آب را دال حرف را میں، اور آب کاریز حرف کاف میں۔ اسی ترتیب پر دوسرے خوابوں کو ہر ایک چیز کی ترتیب